بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں۔ پہلی مین سٹوری یہی ہے کہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد پورے ملک میں آگ سی لگ گئی، جیم ہو کے رہ گیا پورا ملک، یعنی پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں، اب تو بڑے شہروں سے بھی آگے کا سلسلہ ہو گیا ہے، اور جناب وہ سارے کا سارے جیم ہو کے رہ گئے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ ایک انوکھا سا واقعہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور اس ویڈیو میں کچھ پاک فوج کے جوان دکھائی دے رہے ہیں اور احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ کیا، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں، بہت تفصیلی بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کو دہشت گرد ملکوں کی لسٹ میں شامل کر دیا، 21، یعنی کہ ناپسندیدہ ملک جو منی لانڈرنگ یا دہشت گردی یا ٹیرر فنانسنگ کے حوالے سے جن کا کنٹرول نہیں ہے، اس حوالے سے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ پہلے بات کریں گے جناب تحریک لبیک کے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کیا ہوا، ایسا کیوں ہو گیا، اب گرفتار۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا، یہ پھنس گئی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت ان کو گرفتار کر کے پھنس گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ، اب اگر ان کو چھوڑتے ہیں تو تب بھی مارچ آئے گا، دھرنا ہوگا 20 اپریل کو، اور اگر ان کو نہیں چھوڑتے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا جلدی یہ کلیئر ہو جائے سب کچھ۔ ہو بھی سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے سب کچھ بلاک کر دیا گیا ہے، یعنی ہم نے دیکھا نا کہ جناب یہاں اسلام آباد میں، فیض آباد، بارہ کاؤ، باقی پتہ نہیں کتنی جگہ، پنڈی سارا بلاک ہو گیا ہے جناب، مری روڈ، وہ سب کچھ مطلب بلاک۔ اچھا، اس کے بعد آپ لاہور دیکھیں، پورا لاہور بلاک، پورا کراچی بلاک، پورا گجرانوالہ، مطلب جتنے بھی آپ بڑے شہر کہہ لیں، وہ تقریباً خاص طور پہ پنجاب سندھ کے بڑے شہر، یہاں ٹوئن سٹیز، جو اس طریقے سے، تو یہ صورتحال جس طریقے کی بدنظمی پیدا ہو گیا، اور ایمبولینسز پھنس کے رہ گئی ہیں، لوگ آکسیجن کے سلنڈرز جو ہے نا ہاسپٹلز کو پہنچانے کے لیے وہ پھنس کے رہ گئے ہیں، عام شہری پھنس کے رہ گئے ہیں، ٹریفک جیم کا برا حال ہے، بدترین ٹریفک جیم ہے سارے بڑے شہروں میں، اور جناب بالکل بلاکیج ہے، ایک بلاک سا ہو گیا ہے، پورا نظام زندگی متاثر ہو کے رہے، اور یہ سارا کچھ چند گھنٹوں میں ہوا ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے اور تحریک لبیک کے سربراہ جناب سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ وہ ایک جنازے کے لیے جا رہے تھے یا غالباً آ رہے تھے، تو وہاں سے ان کو اپنی گاڑی سے اتار کے پولیس نے، سٹی ڈی نے یا باقی ان کے جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے گرفتار کیا لاہور میں، اور پھر اس کے بعد بس یوں سمجھ لیں کہ لمحوں میں کارکنان نکلے۔ تو کیا یہ حکومت کو اس چیز کا اندازہ تھا؟ میں آپ کو آج ایک سچا واقعہ ایک سنانے لگا ہوں اس کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ویڈیو کہہ رہے ہیں، مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بھیجی، غالباً آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو گجرانوالہ کی ہے۔ گجرانوالہ میں احتجاج، ظاہر ہے وہاں پر بھی بلاکیج ہے اور احتجاج ہو رہا تھا، تو وہاں پر ایک آرمی کی، پاک فوج کی گاڑی آئی ہے، اور اس گاڑی کے پیچھے جو ہے نا دو جوان پاک فوج کے، دو سپاہی کھڑے ہیں، وہ آرمی کے ہیں یا رینجر کے ہیں، جس طریقے سے وہ مطلب وردی تو وہی پہنی ہوئی ہے آرمی کی، پاک فوج کی۔ تو جیسے ہی وہ احتجاج کے اندر آئے ہیں، مظاہرین کے اندر، تو ان دو جوانوں نے بھی لبیک لبیک کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور بہت بلند آواز میں لگائے ہیں وہ نعرے، اور ان میں سے ان دو جوانوں نے یہ نعرے بھی لگائے ہیں کہ رضوی تیرے جاں نثار بے شمار بے شمار۔ اب یہ ایک بہت ہی انہونا سا واقعہ ہے، یہ ایک بہت ہی، خیر اس سے پہلے بھی
जनरल फैज़ साहब जो कि DGI वो ISI हैं, वो फैज़ाबाद के धरने में जब शायद खाकान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट थी, वहाँ 1,000 रुपया भी इन्हीं के धरने में, तहरीक लब्बैक के धरने में तकसीम कर चुके हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था और जिस पे काजी फ़ायज़ ईसा साहब का वो तारीख़ी फ़ैसला भी आया था और उस फैसले की वजह से वो आज तक ज़ेर अताब भी हैं। वो उस फैसले को भी कभी डिस्कस करेंगे। तो बात ये है कि अब ये कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। वो बहुत काम की बातें। क्वेश्चंस ये हैं कि क्या इन पाक फौज के जवानों ने ये नारे सिर्फ कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि वो नरगे में फंस गए थे तो एक हिकमत अमली के तहत लगाए हैं कि उनकी गाड़ी वहां से निकल जाए? क्या ऐसा ही है? दूसरा ये है कि क्या उन्होंने उसके, अगर ये ऐसा है तो इसके अलग रिपरकशंस या इसके अलग तबसरा या इसके अलग नताइज हैं, और अगर ऐसा है कि क्या वो भी नज़रियाती तौर पर उतने ही उनसे मुतासिर हैं रिजवी साहब से या उनकी आइडियालॉजी से या उस तरीके से, क्या वो भी, क्योंकि एक जवान उनमें से जब नारे लगाते लगाते तो एक नीचे जो है ना गाड़ी के साथ खड़े उनको हाथ भी मिलाया और फिर उसके बाद यूं लगा, मुझे, मैंने देखा, आपने भी देखी होगी, तो यूं लगा कि अपने हाथ को फिर चूमा या आंखों पे लगाया, तो एक जैसे एक नज़रियाती एक अकीदत होती है। तो अगर ये ऐसा है तो इसके अलग रिपरकशंस, अलग तबसरा और अलग नताइज हैं। तो मैं सवाल करना, तो मैंने आपसे कहा ना कि सवाल जिस माशरे में मर जाए वहां सवाल आ जाता है। अगर ये सूरत हाल है, एक तीसरी भी चीज है कि क्या कोई कंट्रोल टावर का इसके अंदर भी कोई हाथ, या इसके अंदर भी इस एहतजाज में किसी किस्म, अगर ये कोई और वीडियोस भी इस तरह की आ जाती हैं तो क्या, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, फतवा नहीं दे रहा, क्या कंट्रोल टावर का कोई इन्वॉल्वमेंट भी है? अगर ऐसा है तो इसके अलग रिपरकशंस, इसका अलग तबसरा और इसके अलग नताइज हैं। तो होता क्या है, सवाल आप भी करें, सवाल हर किसी को करने का हक हासिल है। अब मसला यह है कि क्या हुकूमत ने यह तैयारी कर रखी थी? क्या हुकूमत ने अब इतने बड़े मॉब से, जहां गवर्नमेंट ऑलरेडी भी बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो हैरान हूं ना कि भाई इस तरह से जो PDM से हुकूमत को कुछ चैन मिला, कुछ रिलीफ मिला, तो और बातें निकल आई। उधर से जहांगीर तरीन साहब ने निकल आए, उनके साथ 30-35 बंदे निकल आए। अब कह रहे हैं कि वो इफ्तार पे 40 बुला रहे हैं। तो बहरहाल अब ये एक अलग सा हेडेक गवर्नमेंट के लिए सरदर्द, ये सरदर्द अलग से हो सकता है कि कोई उन्होंने ये जो 20 नवंबर 2020 में खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ एक मुआहदा किया गया था, गालिबन 16 नवंबर था या 20 नवंबर, तो अब उसमें जो है ना उन्होंने फरवरी में फिर आना था और फिर उसके बाद उनको एक्सटेंड करवा के अप्रैल तक किया गया, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद कहा कि अप्रैल में जनाब मुआहदा हो गया है और हम करारदाद पार्लियामेंट में लाएंगे। अब वो ट्रेंड भी चला रहे हैं कि ये गद्दारी भारी पड़ेगी, इस तरह का कोई ट्रेंड मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये गद्दारी की है हुकूमत ने और अचानक से उनको जो है ना गिरफ्तार कर लिया है। हमें ये कहा है कि हम पार्लियामेंट में ये करारदाद पेश करेंगे और फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करेंगे, ये तहरीक लब्बैक के दोस्त कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से कुछ तहरीक लब्बैक के दोस्तों ने मुझे कुछ इस तरह की भी वीडियोस या फोटोज़ भेजी हैं। उन्होंने कहा है कि ये फैसलाबाद का एक हैं, अपने मेरे व्यूअर्स में मुफ्ती साहब भी हैं, तो वो उन्होंने भेजी। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि सच है या नहीं। तो उन्होंने जो है ना कहा कि फैसलाबाद में जो है ना पुलिस की फायरिंग से एक कारकुन जो है ना वो हमारे शहीद हो गए या जहाँ बहक हो गए। तो बात ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस पर भी, मैं BBC पढ़ रहा था और बाकी इंटरनेशनल मीडिया तो कह रहे हैं कि पुलिस पर भी पथराव हुआ है, डंडा बरदार कारकुनान भी हैं। तो बस खुदावंद करीम इस कौम की, इस मुल्क की खैर करे और अमन रहे किसी किस्म का। ऑलरेडी कोरोना ने इस मुल्क को बहुत ही लपेट में ले रखा है और बहुत सूरत हाल बहुत गंभीर है। अल्लाह ताला सबको शिफा याब भी करे। एक मैं बात सुनाना चाहता हूँ, बात यह है कि ये गवर्नमेंट से कहाँ गलती हुई मेरे मुताबिक। भाई अब तो चलें, ये है ना कि उन्होंने आना, इन्होंने सोचा कि अगर वो मार्च आ गया यहाँ पे और धरना दिया गया
تو پھر یہ جو ہے نا ہمارے بس میں نہیں رہے گا، تو اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا جائے۔ اب گرفتاری کے بعد کیا جو اس کے آؤٹ کم آیا ہے یا بیک لیش آیا ہے، کیا اس کے لیے حکومت تیار تھی، یا حکومت کو معلوم تھا، یا حکومت کی اسیسمنٹ ہی غلط ہو گئی، یا حکومت کے پورے اندازے ہی غلط ہو گئے؟ اب وہ چھوڑتے ہیں تو تب بھی مرتے ہیں، نہیں چھوڑتے تو تب بھی مرتے ہیں۔ بڑے مصیبت میں آ گئی ہے گورنمنٹ اس حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ان سے غلطی کہاں ہوئی؟ ان سے غلطی چلیں اب تو گرفتاری، یہ تو ایک اس طرح کا موقع ہے نا کہ 20 اپریل بالکل سر پہ آ گیا تھا، ادھر سے رمضان تھا، رمضان میں ویسے ہی ریلیجس سینٹیمنٹس، جو مذہبی اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بلند ہوتے ہیں۔ اچھا تو پھر بات یہ ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی یہی کہا، اس سے پہلی ویڈیو میں، کہ جو شک فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے والی حکومت نے لکھی نا، یہ حکومت کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس وقت ہینڈل کیا جا سکتا تھا اس کو، اس وقت ان کے ساتھ رضوی صاحب کے ساتھ بھی، اور اس وقت کچھ علماء کو بیچ میں ڈال کے، کچھ اور لوگوں کو بیچ میں ڈال کے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ٹالا جا سکتا تھا، کم از کم اس شک کو۔ لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو لائٹ لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اتنی زیادہ کو سر درد نہیں بنے گا۔ اب وہی، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایف اے ٹی ایف کے پچھلے اجلاس میں بھی خود فرانس نے بھی رولا ڈالا، خود انڈیا نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، باقی لوگوں نے بھی، تو بہت سارے اس طرح کے ممالک، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک اس طرح کی تنظیم کے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ان کے بقول کہ جی آپ کی اس طریقے کی ایک مذہبی تنظیم ہے شدت پسند، ان کے بقول تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ان کے کہنے پر فرانس کے سفیر کو آپ نے کہہ دیا کہ قرارداد پیش کریں گے اور وہاں سے ملک بدر کریں گے، تو آپ نے تو اس طریقے سے ان پہ کافی کرٹیسزم ہوا۔ اب گورنمنٹ اس سے بھی ڈر گئی کہ یار اس طرح سے نہ ہو کہ کہیں ہم گرے سے بلیک لسٹ میں چلے جائیں، کیونکہ آلریڈی بھی بہت سارے ملک اگینسٹ ہیں، صرف چائنا یا ترکی یا ملائیشیا یا اس طریقے سے، تو باقی کوئی اس طریقے سے کوئی جو ہے نا، لیکن بہت سارے ملک آلریڈی، تو یہ اگر مسئلہ ہو گیا تو بڑا مسائل ہو جائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک جھانسا دیا ہے، تحریک لبیک والے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ کہہ کے کہ فرانس کے سفیر کا کہ ہم جی 20 اپریل سے پہلے پارلیمنٹ میں، تو ہم نے اب کہا ہے، وہ سعد رضوی صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور ان کا جو پورے کا پورا اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی چل رہا ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پر، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے 20 اپریل تک فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہ کیا تو پھر ہم رات 12:01 پر نکلیں گے یہاں سے، ان خادم حسین رضوی صاحب کی قبر سے انہوں نے کہا کہ ہم شروع کریں گے، اور پھر ہم جائیں گے اسلام آباد، اور مارچ بھی، ریلی بھی، اور وہاں دھرنا بھی دیں گے۔ اور انہوں نے ایک ریکویسٹ بھی کی اور سب کو کہا کہ آپ کسی بھی مسلک سے اور اس سے سب سے بالا تر ہو کے آپ آئیں، اور اس طریقے سے۔ اچھا کہاں پر ہوا؟ میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اگلی خبر پہ، وہ بھی بڑی اہم ہے کہ برطانیہ نے دہشت گرد ملکوں کی فہرست میں ہمیں شامل کیوں کیا۔ اور ایک واقعے سے، اس واقعے کے بعد میں نے ایک اور بہت ہی سورسڈ بیس، ذرائع کی بنیاد پر، پہلے میں نے اس دھرنے کے متعلق جو فیض آباد، اس میں نے آپ کو ایک بہت اہم بات بتانی ہے۔ اچھا میں ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں آج سے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 20-22 سال پہلے ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرشپ پر تھا، تو وہ پھر جو ہے نا مطلب ہمارے ایک اپنے پرنسپل تھے کالج کے، اور وہ فوت ہو گئے اللہ بخشے، تو اکرم خان صاحب ان کا نام تھا۔ تو ان کے کالج میں، ان کا ایک پرائیویٹ کالج کے پرنسپل تھے، وہ ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد پرائیویٹ کالج، تو ایک بچے نے، دوسرے کلاس میں ایک بچے نے، چونکہ وہ بچے، وہ کالج تھا اور کالج کے ساتھ اسکول بھی تھا، تو ایک غالباً 10th کے یا فرسٹ ایئر کے، مجھے اب یاد نہیں ہے، کافی پرانی بات ہے، ایک بچے نے دوسرے بچے کی ناک پر اپنا سر مارا، تو ان کا وہ خون بہنے لگا، ٹھیک۔ اچھا پرنسپل صاحب نے، وہ میرے اپنے استاد بھی تھے، تو انہوں نے ان سے کافی اچھا تعلق تھا، نیاز مندی کا، اور بڑا ایک اٹیچمنٹ تھی، تو جناب انہوں نے مجھے، ایک دوسرے ٹیچر کو اور ایک تیسرے ٹیچر کو، 3 ٹیچرز کو جو ہے نا، 3 لیکچررز کو، انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی کہ جی آپ ان کا مجھے رپورٹ دیں 1 گھنٹے کے اندر کہ یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ اچھا بہرحال
تو وہ انہوں نے ہم نے ان کو جو ہے نا وہ رپورٹ دی، اور وہ رپورٹ ہماری پڑھی اور انہوں نے سائٹ پہ رکھ دی. بڑے قابل آدمی تھے، اللہ بخشے. تو وہ انہوں نے سائٹ پہ رکھ دی. انہوں نے ہمیں کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کن کا پیریڈ تھا. ہم نے کہا جناب کہ یہ پی ٹی آئی کا پیریڈ تھا. ٹھیک ہے نا، وہ پی ٹی ٹیچر ہوتے ہیں نا وہ کھیلوں والے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کلاس میں کیوں تھے؟ تو ہم نے کہا سر کلاس میں اس وجہ سے تھے کہ وہ گراؤنڈ کو پانی لگا ہوا تھا اور انہوں نے کلاس میں رکھا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا پھر وہ کلاس میں آئے کیوں نہیں؟ ٹھیک. تو وہ ہم نے کہا جی وہ کلاس میں نہیں تھے. تو ہم نے لمبی چوڑی انکوائری لکھی کہ ان کا قصور ہے، ان کا قصور ہے، اس بچے کا ہے، اس کا بچہ. انہوں نے اس فائل پر صرف ایک جملہ لکھا. اکرم خان صاحب نے، پرنسپل نے، بہت لائق فائق انسان تھے اور بہت زبردست. انہوں نے کہا کہ وائی ڈیڈ پی ٹی آئی لیو دا کلاس. بس یہ لکھ کر پی ٹی آئی کے اگینسٹ ڈسپلنری ایکشن کر لیا، ان کو فارغ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ کہے کہ وائی ڈیڈ دا گورنمنٹ، پی ٹی آئی گورنمنٹ، وہی پی ٹی آئی، وہاں پر بھی پی ٹی آئی تھے، وائی ڈیڈ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ انکلوڈیڈ دس سیکشن، یہ کہ ہم جو ہے نا فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے. یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیوٹل پوائنٹ ہے کہ جس کی بنیاد پہ آج تحریک لبیک کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ معاہدے سے مکر گئے ہیں، اور جس کو لائٹ لیا گیا اور گورنمنٹ نے اتنا لائٹ لیا. ایک بات. دوسری بات، کچھ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں وہ عدالت کی طرف سے ہوں، یا وہ کنٹرول ٹاور کی طرف سے ہوں، یا وہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے ہوں، یا کسی بھی طرف سے ہوں، کچھ چیزیں بڑی مکافات عمل کے طور پہ چل رہی ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، میں نے نوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور مکافات عمل اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے گا. مجھے یاد ہے ایک بڑے پکے ذرائع نے بتایا کہ جب یہ دھرنا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا آیا، اللہ بخشے، یہاں پر فیض آباد میں 2018 میں تھا غالباً، یا 17 میں تھا شاید. حقان عباسی صاحب جب وہ تھے پرائم منسٹر، نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا. اچھا، تو جب یہ دھرنا آیا اور فیض آباد میں بیٹھا اور بلاکیج ہو گئی تھی پوری اور اس طریقے سے سارا، تو اس وقت عمران خان صاحب اس دھرنے میں آنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ اندر کی خبر ہے اور اتھینٹک ذرائع کی خبر ہے. دو جو ہے نا ان کی پارٹی کے ارکان، ایک فواد چودھری صاحب اور ایک شیریں مزاری صاحبہ، ٹھیک، باقیوں کو بھی بہت ساروں کو کنوینس کر لیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، اور بالکل آنے کے لیے تیار تھے اس دھرنے میں بیٹھنے کے لیے، اظہار ہمدردی کرنے کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے. ٹھیک. یہ دو بندے کہتے ہیں، ذرائع نے بتایا کہ ایک فواد چودھری صاحب اور ایک شیریں مزاری صاحبہ. یہ جس ذریعے نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب یہ صرف قدموں پہ نہیں گرے خان صاحب کے، باقی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں چلے گئے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پارٹی آپ کی غرق ہو جائے گی، آپ کی بہت تنقید ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. خان صاحب تب رک گئے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت سی جو ہے نا وہ اسی طریقے سے چل رہی ہیں. وہی دھرنا دوبارہ وہی اسی طریقے سے سامنے آ رہا ہے جناب، اور وہی پھر جو ہے نا وہی سورسز، وہی فورسز، وہی ساری چیزیں. تو یہ ایک چیزیں میں سمجھ رہا ہوں کہ صرف یہ اس کی بات نہیں کر رہا، کچھ عدالتوں کی طرف سے بھی، کچھ کنٹرول ٹاور کی طرف سے بھی، کچھ اس طریقے مختلف حوالوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے مکافات عمل بن کے بھی سامنے آتی ہیں. آ جائیں جناب دوسری خبر کے. بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے سب کی. ایک تو کرونا نے اس طریقے سے پاکستان کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور ایک یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ معمولی صورتحال نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی صورتحال ہے. اب اس کو ہینڈل کس طرح سے کرتی ہے گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کے ادارے یا ریاستی ادارے اگر ایک ہی پیج پہ ہوئے تو پھر آئی تھنک کہ ہینڈل ہو جائے گا، اور اگر ایک پیج پہ نہ ہوئے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں کچھ اور ہے، کوئی سلسلہ. خیر، اس کو آگے چلتے ہیں جناب. اور اس میں یہ ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کو ان 21 ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے
کہ جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ ناپسندیدہ کس حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور جناب ٹیرر فائنانسنگ کے کنٹرول نہ ہونے کے حوالے سے. یہ بڑی خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی دہشت گردی کو فنڈ کرنے کے حوالے سے، سپورٹ نہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے. اچھا، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں، یہ پورے ورلڈ کے لیے ایک بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ ہیڈیک ہیں، اور پورا ورلڈ جو ہے نا اس پر وہ اپنے لاز بنا رہا ہے، قانون بنا رہا ہے، سارا کچھ. اور یہی ملک 21 ملک، پاکستان 15ویں نمبر پہ ہے اس میں، جس میں شام بھی ہے، یمن بھی ہے، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں اس میں، زمبابوے بھی ہے، ایران بھی ہے، بہت سارے ممالک ہیں. تو 21 ملک ہیں اور پاکستان کا 15ویں نمبر پہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ سار کنٹریز میں دیکھ رہا تھا غالباً واحد پاکستان ہے جو کہ شامل ہے اس لسٹ میں، اور اس میں جناب FATF کی جو لسٹ ہے اس میں بھی یہ 21 ممالک ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے گورنمنٹ کی. گورنمنٹ تو بہت ہی اونچے اونچے نعرے مار رہی ہے نا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور جناب بہت ہی منجھے ہوئے سیاستدان ہمارے وزیر خارجہ ہیں. تو کیا یہ ہر فرنٹ پر کیوں خارجہ پالیسی پر ہمیں ناکامی ہو رہی ہے؟ ہمیں ایون میں سوچ رہا ہوں کہ ایون چائنا کے حوالے سے بھی ناکامی ہو رہی ہے. ایون جو اب اچھا اسی طریقے سے کشمیر گنوا بیٹھے، اس طریقے سے امریکہ کے ساتھ بھی بہت سا. ابھی جو بائیڈن صاحب نے، امریکن پریزیڈنٹ نے ماحولیات سے متعلق ایک ورچوئل کانفرنس بلائی ہے، تو اس میں کتنے لوگوں کو ایشیا سے آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کو بلایا، ہمیں نہیں بلایا. تو یہ سب ساری چیزوں کی کچھ ہمیں خارجہ فرنٹ پر بھی، فارن فرنٹ پر بھی انتہائی ناکامی کا سامنا ہے. اور اندرونی فرنٹ پہ بھی ادھر مہنگائی ہے تو وہ یوں کر کے شوٹ اوپر جا رہی ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی 15.35 یا 13 سم تھنگ یا 8 سم تھنگ، بھائی جو کھانے پینے کی مہنگائی ہے وہ تقریباً 50% سے بھی اوپر چلی گئی ہے. یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے رمضان سے پہلے ذرا باہر نکلیں اور حالات دیکھیں کہ یہاں مارکیٹس کے حالات ہیں کیا. آپ یقین کیجئے کہ میں تو اللہ معاف کرے کہ کہیں لوگوں کے گھروں میں اس طریقے سے کہیں لوگ کوئی گندم چرانے نہ آ جائیں. یہاں کسی کے گودام میں گندم یا اس طرح سے آٹا ہو تو وہاں پہ کہیں ڈاکے نہ پڑ جائیں. مجھے تو اللہ معاف کرے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ امن رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی قوم کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے ساتھ سمیت، پاکستان سمیت پوری دنیا سے اس وبا کو ٹالے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.